अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद नईम अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज कुछ ज़ुबान की अहमियत के बारे में बात होगी। तो मौजू में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी मेरा वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ज़ुबान की अहमियत के बारे में बात करने का ख्याल यूं जहन में आया है कि हमारे यहाँ ज़ुबान को आजकल बिल्कुल अहमियत नहीं दी जा रही। वो बेशक हमारी लोकल ज़ुबानें हों, लोकल हमारी ज़ुबान में पंजाब से हों, तो हमारी लोकल ज़ुबान जो है वो पंजाबी है। तो पंजाबी तो अब बिल्कुल ही तकरीबन लोग बोलना छोड़ते जा रहे हैं। बस कुछ बुजुर्ग बच गए हैं या कुछ उसके बाद जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो पंजाबी बोल रहे हैं देहातों में। अब जहाँ तक टाउन्स की बात है या शहरों की बात है तो वहाँ तो लोगों ने बिल्कुल ही पंजाबी बोलना छोड़ दी है, बल्कि उनको शायद पता भी नहीं है कि पंजाबी ज़ुबान किस तरह से होती है। बस वो जानते हैं कोई ज़ुबान है। तो आपने अगर इस चीज़ पर कभी गौर किया हो या रिसर्च की हुई हो तो आपको मालूम होगा कि कोई भी सेकंड लैंग्वेज जो है आप अच्छी उस वक्त ही सीख सकते हैं जब तक आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में, जो नेटिव लैंग्वेज है आपकी, उसमें आपको महारत हो। लेकिन देखा ये गया है कि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में अदब, लिटरेचर और ज़ुबान पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जा रही। उर्दू बिल्कुल बच्चों को नहीं आती। वो अजीब किस्म की कॉकनी उर्दू यानी कि गुलाबी उर्दू बोलते हैं और उसका भी कोई मानी नहीं। कोई आप ज़रा सी गहरी या हट के बात करें आम पैराए से, जो उन बच्चों का या नौजवानों का पैराए है, तो वो उस बात को बिल्कुल नहीं समझते और समझते हैं कि शायद ये जो सामने वाला बंदा है शायद वो कोई बड़ी मुश्किल ज़ुबान बोल रहा है। हालांकि वो मुश्किल ज़ुबान नहीं बोल रहा होता, उसने अपने वक्तों में उस ज़ुबान को ज़रा अच्छा पढ़ा हुआ होता है। ज़ुबान अल्लाह ताला की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। ज़ुबान ना होती तो दुनिया में कोई इल्म और कोई तरक्की वकूअ पजीर ना होती। यूँ समझिए कि ज़ुबान के बगैर हम भी दीगर जानदारों या जानवरों की तरह सिर्फ अपनी बुनियादी फितरत पर बियाबानों और जंगलात में महज दो पायों पर चलने वाली एक हमाखोर मखलूक की हैसियत से रह रहे होते हैं। हमाखोर जो ज़्यादा किस्म की चीज़ें खा सकती है, यानी कि हम देखते हैं कि कुछ जानवर जो है वो सिर्फ गोश्त खाते हैं और कुछ जानवर जो है वो सिर्फ सब्जियां खाते हैं, लेकिन इंसान हर चीज़ खा जाता है। तो हमाखोर का मतलब ये है हर चीज़ खाने वाला। ज़ुबान ही की वजह से हमारे जहन में मुख्तलिफ अफकार पैदा होते हैं और फिर इन अफकार का इजहार दीगर इंसानों तक ज़ुबान ही के ज़रिए मुंतकिल होता है और अफकार का ये इंतकाल तहरीर और तकरीर दोनों शक्लों में होता है। यानी कि हम जो भी बात करना चाहते हैं वो इल्मी है या हमारे अपने माइंड में कोई बात आ रही है तो या तो हम उसको स्पीच के ज़रिए से करते हैं या राइटिंग में करते हैं। तो तहरीर और तकरीर का ये मतलब है। यानी ज़ुबान उम्मुल उलूम है। यहाँ तक कि आप जो ये गैजेटरी यूज़ करते हैं, मसलन मेरे हाथ में इस वक्त मोबाइल है, मोबाइल से ही मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। टीवी आप देखते हैं, उसमें आजकल टेक्नोलॉजी जदीद से जदीद आ रही है। 3D टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, एंड्रॉयड स्क्रीन्स हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भी ज़ुबान के मरहून मिन्नत है। जो कोडिंग उनमें की जाती है वो ज़ुबान ही होती है। ये ज़ुबान का ही कमाल है कि आज इंसान सितारों पर मुहावरतन नहीं बल्कि अमली शक्ल में कमंद डाल रहा है। ज़ुबान की ये हैसियत इस हद तक मुहकम है, मुहकम से मुराद मुस्तहकम या पक्की, कि अल्लाह ताला जो कि कादरे मुतलिक है ने भी इंसान से अपना राब्ता ज़ुबान के ही ज़रिए कायम किया है और इंसान और इंसानियत के लिए अपनी तमाम हदायत और रहनुमाई का वसीला ज़ुबान को ही बनाया है। ज़रा एक लम्हे को रुक कर सोचिए कि अल्लाह ताला जो कि तमाम कायनात का खालिक और मालिक है और हर चीज़ उसके कुदरत में है, कायनात के मुख्तलिफ गोशों में मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स में वकूअ पजीर होती तमाम तब्दीलियों पर वो कादिर है। क्या उसके लिए ये बात नामुमकिन थी या है कि वो बराह रास्त हमारे दिमागों में अपनी हदायत और रहनुमाई दाखिल ना कर सकता? जाहिर है वो कर सकता है, वो कर सकता था। या इंसान के खालिक की हैसियत से अल्लाह ताला अगर हमारे दिमागों की साख्त ही कुछ ऐसी बना देता कि हम पैदाइशी तौर पर ही हदायत पाए हुए होते और अहसन फितरत पर चल रहे होते, जैसा कि चौपाए वगैरह चलते हैं। अहसन फितरत यानी कि जो नेचर है जिसमें कोई बुराई नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आपको पता है कि चरिंद परिंद वगैरह कोई लड़ते झगड़ते नहीं है, इनकी आपस में दुश्मनियां नहीं है, कोई इनको प्रॉपर्टी के इनके झगड़े नहीं है, कोई इनका हिसाब किताब नहीं होगा। तो वो आसन फितरत में मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हम भी वैसे हो सकते थे
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا، پھر شعور کی وجہ سے ہمیں جب ہم سوچنے کے قابل ہوئے تو پھر ظاہر ہے ہمارے اندر مختلف قسم کی خواہشات نے بھی جنم لیا. تو اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اگر ہدایت بھیجی ہے تو اس کا ذریعہ اس نے زبان کو بنایا ہے. اس نے کوئی اپنی حکمت سے یا اپنے حکم سے یا اپنی مصلحت سے ہمارے دماغوں کو اس طرح کا نہیں بنایا کہ وہ آٹومیٹکلی سیدھے ہوں اور ان کو کوئی ہدایت کی ضرورت نہ ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایت کا ذریعہ بنایا وہ زبان کو ہی بنایا. میں یہ ثابت کر رہا ہوں. زبان کی اہمیت میں ناچیز بھلا کیا بیان کر سکتا ہوں. زبان کو تو ذات باری تعالیٰ نے خود بڑے فخریہ انداز میں سورہ رحمان میں بیان کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے، اس کا میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں. ترجمہ ہر ایک جگہ پہ آپ کو الگ الگ ملے گا، لیکن میں نے تھوڑا سا موزوں ترجمہ اس کا کیا تاکہ ریدم میں بات سمجھ آ سکے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی سنے تو وہ کہے جی اس طرح تو ترجمہ ہی نہیں ہے تو نعیم صاحب یہ کیسے کر لائیں. یعنی کہ اس کے ریفرنس سے جو اس میں سے میٹیریل نکلتا ہے، جو اس میں سے معنی اور سینس نکلتی ہے، وہ میں ترجمے کی شکل میں لے کے آؤں. رحمان ہی ہے جس نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. یہاں انسان کے بول سکنے سے مراد صرف عربی زبان کے بول سکنے کی صلاحیت نہیں ہے. میں قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ سورہ رحمان کے پہلی 4 آیات کا ترجمہ ہے. بلکہ اس سے مراد کوئی بھی زبان جو انسان کی مادری، علمی یا ثانوی زبان ہو سکتی ہے. انسان کسی بھی خطے اور کسی بھی نسل کا ہو، چاہے بچپن ہی سے 2 یا 2 سے زیادہ زبانیں بول سکتا ہو، جیسا کہ غیر آبائی ملکوں میں بسنے والے لوگ بچپن ہی سے غیر آبائی ملک کی زبان سیکھ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو باہر رہنے کا اتفاق ہوا ہے یا اس کو یہ بات پتہ ہے، ذرا آج کل زیادہ تر باتیں ہمیں پتہ ہے، اب کوئی ایسا زمانہ تو ہے نہیں کہ آپ باہر ہی رہیں یا کوئی باہر سے آئے تو تبھی آپ کو پتہ چلے. تو ہمارے بچے، مثلا میرے ہی بچے ہیں، اگر وہ چھوٹے ہوتے اور وہ یہاں رہ رہے ہوتے اور ان کو میں باہر لے جاتا تو وہ وہاں کی زبان بآسانی سیکھ جاتے بغیر ان کو کوئی تربیت دیے. یا اگر میرے بچے وہاں پیدا ہوتے تو وہ پنجابی اور اردو جو میں چوز کرتا وہ بھی وہ سیکھ چکے ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی وہ بڑے فلو سے بول رہے ہوتے. اور تمام ملکوں کے باشندے جن کے بچے کسی اور ملک میں جاتے ہیں تو وہاں کی وہ زبان اسی طرح بول سکتے ہوتے ہیں. مگر زبان سے اس کی اول شناسائی عام طور پر مادری زبان ہی سے ہوتی. چاہے آپ غیر ملکی زبان، جہاں پہ آپ غیر آبائی کسی وطن میں، نان نیٹو کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں، تو آپ کا پہلا تعارف بہرحال مادری زبان سے ہی ہوتا ہے. اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں، میں پھر کبھی بیان کروں گا انشاءاللہ. یعنی عام طور پر مادری زبان ہی ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے سے بچہ پیدائش سے بعد تک کی نشو و نما کے دیگر مراحل طے کرتا ہے. تو بیسیکلی یا تو آپ کسی نان نیٹو کنٹری میں بچپن سے رہ رہے ہیں تو آپ سیکھ گئے ہیں، لیکن اگر آپ نان نیٹو کنٹری میں نہیں رہ رہے تو آبائی زبان ہی ایک ایسا ٹول ہوتا ہے جو آپ میں اولین زبان کی صلاحیت کے طور پہ آپ میں پیدا ہوتا ہے، جس میں لسانی صلاحیت کی پختگی سے لے کر بہت سی ذہنی، معاشرتی، مذہبی، اخلاقی اور سماجی صلاحیتیں، اور وہ فطری طور پر اپنی مادری زبان کے ذریعے سے بغیر کسی تردد کے سیکھتا چلا جاتا ہے. بغیر کسی تردد سے مراد ہے بغیر کسی ایفرٹ کے. یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم بچے کو اسکول داخل کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہ بہت سی چیزوں میں ٹرینڈ ہو چکا ہوتا ہے. بلانا کیسے ہے، بڑے کو کیسے بلانا ہے، چھوٹے کو کیسے بلانا ہے، دیگر جو لوازمات ہے زبان کے اور معاشرے کے، چھوٹی چھوٹی جو آداب ہیں وہ آلریڈی وہ سیکھ چکا ہوتا ہے. اور یہ تمام کام جو ہے یہ مادری زبان کر رہی ہوتی ہے. تو یہ میرے ایکچولی یہاں پہ دلیل کی. جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے زبان ام العلوم ہے، تو مشاہدے میں ہے کہ لسانی صلاحیتوں میں کمزور بچوں میں ذہنی نشو و نما کے مذکورہ بالا دیگر پہلو بھی کمزور رہتے چلے جاتے ہیں. تو بینگ اے ٹیچر میرا یہ مشاہدہ ہے کہ ایسے بچے جن کی لسانی صلاحیت یعنی کہ زبان بولنے کی صلاحیت کسی بھی وجہ سے کمزور رہ جاتی ہے، کچھ بچے تتلاتے ہیں تو کچھ کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا کہ وہ زبان کو تیزی سے سیکھ سکیں، یا کسی اور وجہ سے، مینٹل سلونیس کی وجہ سے، اسپیشل چائلڈ ہونے کی وجہ سے اگر ان کی زبان کی صلاحیت کمزور ہے تو آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ ذہنی نشو و نما کے حوالے سے اس کی باقی جو لوازمات ہیں، مثلا اس کے پڑھائی ہے یا اس نے کوئی اور کام امور سے انجام دینے ہیں جس میں دماغی صلاحیت بروئے کار آتی ہے، تو وہ اس کی کمزور رہ چکی ہوتی ہے. اس تمام تمہید کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں زبان کو ایکچولی اسٹرانگ کرنا چاہیے. اب یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی اور بات کرنا چاہتا ہوں. عام طور پہ
ہمارے ہاں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو انگریزی سکھائی جائے، اور اس کے لیے ظاہر ہے گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے، نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت اچھی ایفرٹ ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن کیا ان بچوں کو اپنی زبان آ چکی ہوتی ہے کہ ہم ان کو سیکنڈ لینگویج سکھا رہے ہیں؟ پھر دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ جن ٹیچرز کو وہ زبان سکھانے کے لیے لگایا گیا ہے وہ ٹیچرز خود نہیں اس زبان کو جانتے، یعنی کہ غیر ملکی زبان کو۔ اور میں بغیر کسی معذرت کے یہ کہنا چاہوں گا درست طور پر وہ اردو بھی نہیں جان رہے ہوتے، پھر وہ زبان جس میں وہ رہ رہے ہیں یعنی کہ اردو یا پنجابی میں وہ رہ رہے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ اس زبان کو جب ہم ایز اے سیکنڈ لینگویج کسی میں کنورژن اس کا کریں گے تو اس کو اس کے لوازمات کیا ہے، وہ پڑھائی کیسے جائے گی۔ اچھا، ایسے سکولز جہاں سے بچپن میں ہی یا گھر کا ماحول ایسا ہے کہ بڑے انگریزی بول سکتے ہیں اور ان کی سکولنگ بھی انگریزی سکولوں میں ہوتے ہیں، تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بے شک وہ پاکستان میں رہتے ہیں، وہ بچپن میں ہی انگریزی بول رہے ہوتے ہیں، تو تب ان کو پرابلم نہیں ہوتی۔ لیکن جو بچے آپ کے پنجابی پڑھتے ہیں گھروں میں، پنجابی پڑھتے ہیں کہہ رہا ہوں، جو پنجابی بولتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں اسکول میں تو ان کو اردو کچھ بولنا سکھایا جائے تو اس میں بھی ان کو کافی پرابلم آتا ہے، یعنی کہ ایک میڈیم سے وہ شفٹ کر رہے ہیں، اور وہ میڈیم پنجابی ہے، پنجابی سے وہ اردو میں شفٹ کر رہے ہیں، اینڈ دے فیس اے لاٹ آف ڈیفیکلٹی ان دیٹ شفٹنگ، تو پھر ان کو ایک تیسری زبان میں شفٹ کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی بغیر کسی مہارت کے، یعنی کہ وہ جو ٹیچر ہے اس کو بالکل مہارت نہیں ہے کہ زبان کو سیکھا کیسے جاتا ہے، بس گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ پڑھائیں، اور وہ کہیں سے رٹے وغیرہ لگا کے بس وہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کے ترجمے کروا رہے ہیں، یا وہ الفاظ ان میں ٹھونس رہے ہیں، کریم ان کو کروا رہے ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی زبان کو پہلے سٹرونگ کیجیے اگر آپ غیر ملکی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، پھر یہی زبان آگے ڈیولپ ہوتی ہوتی علمی اور ادبی زبان کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے، چونکہ جو اسپوکن زبان ہے یہ بالکل ایک الگ فیکٹر ہے، زبان کے حوالے سے ایک الگ فیکٹر ہے، اور جو علمی و ادبی زبان ہوتی ہے وہ بالکل ایک الگ فیکٹر ہے۔ تو اس موضوع پر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے کہ علمی و ادبی اور غیر علمی و ادبی زبانوں میں ایکچولی کیا فرق ہے۔ تو فی الحال آج کے لیے آپ سے جو بات کی وہ اتنی ہی تھی، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اگر آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر بھی ضرور کیجیے، اپنے کامنٹس بھی ضرور کیا کیجیے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، سلامت رہیے، شاداب رہیے۔